ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ کل الحمدللہ ہماری آیت نمبر 9 ہو گئی تھی۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 10 سے شروع کر رہے ہیں۔ آیت کے الفاظ پہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ وَلَئِنْ، اور اگر، اذقناہ، وہی ذائقہ لفظ جو ہے نا، ذائقہ جس سے بنا ہے، اور اگر اذقناہ، ہم چکھائیں اسے، نعما، نعمت کی جمع، نعما نعمتیں، بعد یعنی بعد، ذراء مست ہو، ذرا یہ لفظ دیکھیے، ذراء مست ہو، ضرر یعنی تکلیف، اور یہ مست ہو جو ہے کیا ہے؟ مس، میم سین مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، پڑھنا، اور جب یہ مؤنث آتا ہے تو پھر مس کا بدلے مست ہو جاتا ہے۔ تو مست ہو، پہنچی اسے، تکلیف پہنچی اسے، لیقولن، ضرور وہ کہیں گے، ذہب السیئات، ذہب یعنی چلا جانا، نکل جانا، دور ہو جانا، ذہب السیئات، دور ہو گئی تکلیفیں، انی، دیکھو سیئات گناہ کو بھی کہتے ہیں، سیئہ یعنی گناہ، سیئات برائی کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ انسان کی زندگی سے اس کا مطلب مضمون چل رہا ہے، اس لیے یہاں بجائے گناہوں کے، برائی کے، ہم اس کا ترجمہ تکلیف کر رہے ہیں۔ تو ذہب السیئات عنی، دور ہو گئی میری تکلیفیں مجھ سے، انہ، بے شک وہ، لفرح فخور، فرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، اترانا۔ اس کا بہت اچھا ترجمہ ہمارے علماء کرتے ہیں، اترانے والا، بے شک وہ اتراتا ہے، فخور، اور فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور اگر ہم چکھائیں اسے نعمتیں، بعد اسے تکلیف پہنچنے کے، تو ضرور وہ کہے گا کہ دور ہو گئی مجھ سے میری پریشانیاں یا میری تکلیفیں۔ بے شک وہ اترانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ فخور میں فخر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اردو میں جوں کا تو وہی لفظ ہے، اس لیے میں فخور کا ترجمہ فخر کرنے والا کر رہا ہوں، کہ بے شک وہ فرح کا مطلب خوش ہو جانا، خوشی سے پھولے نہ سمانا۔ دیکھو خوش ہونا ایک چیز ہے، خوش ہونا ایک چیز ہے، لیکن خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا، آپے سے باہر ہونا کس کو کہتے ہیں؟ آپے سے باہر ہونا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوشی عطا فرمائے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ خوشی کا ماحول اللہ کی طرف سے ہے، جس چیز سے ہمیں خوشی پہنچی یہ اللہ کی دین ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن اس پہ اترانا نہیں ہے۔ مومن اتراتا کبھی نہیں، مومن ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، جو پچھلی آیت میں تھا، وہ جو نا امید ہو جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، اس کا ہے۔ تو رب نے فرمایا، اور اگر ہم پہنچائیں، اگر ہم چکھائیں اسے نعمت بعد اسے تکلیف پہنچنے کے، تو ضرور وہ کہے گا کہ دور ہو گئی مجھ سے میری پریشانیاں، اور بے شک وہ اترانے والا، فخر کرنے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھو، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اللہ، سوائے، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر زبردست، یا اجر بہت بڑا۔ سارے الفاظ آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر زبردست۔ سر آپ نے ترجمہ شروع کیا، مگر یہی لوگ ہیں جو، یہی لوگ ہیں جو نہیں، اللہ جو ہے، اللہ ایکسیپشن کو بیان کرتا ہے، ہمیشہ خیال رکھو۔ اللہ
یہ پچھلی آیت شریفہ میں جو مضمون تھا وہ ان لوگوں کا مضمون تھا کہ جب کسی تکلیف کے بعد ان کو اللہ آرام راحت عطا فرماتے ہیں تو وہ اترانے لگتے ہیں اور فخر کرنے لگتے ہیں، شیخی بگھارنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ مگر وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے عمل صالح کیا۔ یہ مطلب یہ دوسرا گروہ ہے، اس لیے اس کا اللہ سے اس کو اللہ سے قرآن بیان فرما رہا ہے۔ آگے کیا ہے دیکھیے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ دیکھو اس میں پہلا لفظ جو آیا فَلَعَلَّكَ، اس لفظ کو ذرا اچھے سے سمجھ لو۔ یہ لفظ اس کے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے آپ کو، لیکن کافی دن ہو گئے، آپ بھول گئے ہوں گے۔ آپ بھول گئے ہوں گے، ایسا برا نہ مانے کہ ہم کو مولانا ایسا سمجھتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں۔ بھولنا چوکنا انسان کی فطرت ہے۔ اصل لفظ ہے لام عین لام، لعل، لام عین لام، لعل۔ لعل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترجمہ، صرف اتنا لفظ لام عین لال، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے شاید، ہو سکتا ہے کہ، امید ہے کہ، یہ سب ترجمہ ہوتا ہے کس کا؟ لعل کا۔ اب یہ لعل کے ساتھ جو ضمیر لگے، جیسے لعلی شاید میں، لعلک شاید تو، لعلہ شاید وہ، لعلنا شاید ہم، تو جو ضمیر لگے تو لعل جو ہے اس کا ترجمہ کبھی کیا جاتا ہے شاید، یا ہو سکتا ہے کہ، امید ہے کہ، یہ سب ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ آیا لعلک، فلعلک شاید آپ، فلعلک شاید آپ، تارکن، تارک، ترکہ یعنی چھوڑنا، تارک یعنی چھوڑنے والا، شاید آپ چھوڑ دیں، مگر ایک بات یاد رکھو کہ قرآن شریف کے مضامین جو ہیں اس کی تشریح میں قرآن کی لغت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ لعل جو ہے اس کا ترجمہ عام طور سے ہو سکتا ہے کہ، ممکن ہے کہ، لیکن یہاں پر علماء فرماتے ہیں اس آیت میں لعل کا ترجمہ یہ ممکن نہیں ہے کہ، اصل ترجمہ کیا تھا لغت کے اعتبار سے؟ ممکن ہے کہ، ہو سکتا ہے کہ، لیکن یہاں پر اس آیت میں اس کا ترجمہ ہم کریں گے ناممکن ہے یہ بات، یا نہیں ہو سکتا کہ۔ یہ مخصوص جو قرآن کی مشہور لغات ہیں اور مشہور مفسرین ہیں ان کی تفسیر کی روشنی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن شریف کے الفاظ جو ہیں ہم پابند ہیں اپنے ان بزرگوں کے جنہوں نے اس کی تشریح کیا ہے، اپنا علم اپنی عقل زیادہ اس میں ہم بگھارنے کی ضرورت نہیں۔ تو لعل، فلعلک پھر شاید ممکن نہیں ہے، جبکہ ترجمہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ، لیکن اس آیت میں اس کا ترجمہ کریں گے ممکن نہیں ہے کہ، تارکم آپ چھوڑ دیں، بعض ما یوحیٰ الیک جو وحی کی گئی آپ کی طرف، وضائقم بہ صدرک یا تنگ ہو جائے اس سے آپ کا سینہ، ان یقولو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، ان یقولو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزل علیہ نازل کیا گیا ان پر، ملک کنزن کوئی خزانہ، او جا یا آیا، معہو ان کے ساتھ، ملک کوئی فرشتہ، انما در حقیقت انت نذیر، در حقیقت آپ ڈرانے والے ہیں، در حقیقت آپ ڈر سنانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ مضمون سے آپ ترجمہ جو آگے کے الفاظ کا اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں لعل کا ترجمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے نہیں بلکہ نہیں ہو سکتا، یہ ترجمہ کرنا ہی ضروری ہے۔ لفظ الفاظ پہ نظر رکھیں، میں پھر سے ایک بار لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ آیت تھوڑی سی بڑی ہے۔ پھر نہیں ممکن کہ آپ چھوڑ دیں، پھر نہیں ممکن کہ آپ چھوڑ دیں، یا پھر نہیں ہو سکتا کہ آپ چھوڑ دیں، بعض وہ جو وحی کی گئی آپ کے طرف، اور تنگ ہو اس سے آپ کا سینہ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی خزانہ یا آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ، در حقیقت آپ ڈر سنانے والے ہیں اور اللہ
ہر چیز ہو میں نے وکیل کا ترجمہ قدیر کر دیا تھا، استغفر اللہ۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والے ہیں۔ میں نے قدیر ترجمہ کیسے پڑھ دیا اور کیا ہوا معلوم نہیں۔ رما ترجمہ دیکھیے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں بعض وہ جو وحی کی گئی آپ کے طرف اور تنگ ہو اس سے آپ کا سینہ، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی خزانہ یا آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ در حقیقت آپ ڈر سنانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح اختیار رکھنے والے ہیں۔ اگلی آیت شریفہ دیکھیں۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ام یا کیا یا ام کا ترجمہ دونوں ہوتا ہے۔ کیا یقولون وہ کہتے ہیں، افطرا ہو، افطرا کا مطلب اس کے پہلے کتنے بار آئے لفظ گھڑ لینا، کوئی جھوٹی بات بنا لینا، اس کو افطرا کہتے ہیں عربی میں۔ بہتان باندھنے کو بھی افطرا کہتے ہیں، یعنی جو کوئی چیز ہو نا اور وہ بولی جائے اس کو افطرا کہتے ہیں۔ تو کیا وہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، انہوں نے گھڑ لیا اسے، یعنی کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے اسے؟ قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو، پھر تم لے آؤ، بے عشر سورن، عشر یعنی 10، سور جو ہے یہ بیٹا سورت کی جمع ہے، سنگولر واحد جو ہے وہ سورتون اور سور جو ہے اس کی جمع ہے۔ قل فاتو بے عشر سورن، پھر آپ فرمائیے تم لے آؤ 10 صورتیں، مثل ہی اس کے جیسی، مفتریات گھڑی ہوئی بنائی ہوئی، وادعو اور تم پکارو، من استطعتم جنہیں تم پکار سکتے ہو۔ استطاعت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طاقت ہو آدمی کو۔ من استطعتم جنہیں تم پکار سکتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی اور پکارو لو، بلا لو جنہیں تم بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک چیلنج ہے قرآن کا۔ یہاں تو 10 صورتیں ہیں، قرآن میں دوسرے مقام پر ایک آیت فرمایا، اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم ایک صورت اس کے جیسے لا لو۔ اب صورت جب کہا جاتا ہے تو یاد رکھو قرآن کی 114 صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت مراد ہوئی اس سے، اور سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ انا اعطیناک الکوثر ہے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو معاذ اللہ، یا تمہارا یہ شک ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ نہیں ہے بلکہ کلام رسول ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہے، اگر تم کو ایسا شک ہے تو تم تو عرب ہو نا۔ عرب کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ عرب لفظ جو ہے اس کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے بولنے والا، اور اس کا مخالف لفظ آتا ہے عجم، جس کا مطلب ہوتا ہے مکہ، گونگا۔ تو وہ لوگ، ان کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے تھے بس ہم ہی کو بولنا آتا ہے، ہم ہی عرب ہیں، اور ہمارے سوا باقی پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے عجم ہے، کوئی ہمارے سامنے زبان نہیں کھول سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی عجمی لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا، تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم جانتے ہو، تمہارے خاندان سے ہیں، تمہارے کنبے قبیلے سے ہیں، تمہارے سامنے ان کی ولادت ہوئی ہے، تمہارے سامنے ان کے 40 سال پورے ہوئے ہیں زندگی کے، اور اس کے بعد اللہ نے ان پر قرآن نازل فرمایا، اور اپنی پرانی زندگی میں، اپنی پچھلی زندگی میں کبھی انہوں نے کسی مدرسے اور کسی مکتب یا کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا، کہیں وہ پڑھنے نہیں گئے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا نبی الامی، ایسا نبی جس کو اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں۔ تو اگر یہ ان کا کلام ہے
تو تم تو بہت زیادہ زبان کے جاننے والے ہو نا، عربی داں ہو نا، تو یہاں فرمایا اس کے جیسی 10 صورتیں بنا کے لا لو، اور وہاں سورہ بقرہ میں فرمایا ایک صورت بنا کے لا لو، یعنی کم سے کم انا اعطیناک کل کوثر جو صورت 3 آیتیں نا اتنی بنا کے لا لو۔ وہاں بھی یہی فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور یہاں پر بھی آگے کی آیت میں وہی مضمون آ رہا ہے۔ یہ خیال رہے کہ یہ چیلنج آج سے 1500 سال پہلے جو قرآن نے کیا تھا، یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ خوب اس کو اپنے ذہن میں رکھو، یہ چیلنج آج بھی قرآن کا موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے کلام کے جیسا کوئی کلام بنا کے لا سکے۔ یہ آج کل جو اے آئی چل رہا ہے نا، یہ اے آئی کی بھی ٹانگ ٹوٹ جائے گی یہاں آ کے۔ یہ ایسا چیلنج ہے قرآن کا کہ قیامت تک کے لیے، جو چیلنج قرآن نے کیا وہ قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ وقتی کتاب تھوڑی ہے وہاں سے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان سے کہیے کہ 10 صورتیں ایسی بنا کے لا لیں۔ اب اگلی آیت دیکھو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ فَإِن لَّمْ، پھر اگر نہیں، یستجیبوا، وہ قبول کریں، پھر اگر نہیں وہ قبول کریں، لکم، تمہاری بات، انما، در حقیقت، انزل بعلم اللہ، یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فَهَلْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ، کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ سب ترجمہ کر سکتا تم۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اوپر والے آیت کریمہ میں خطاب کس سے تھا؟ مخالفین اسلام سے، جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، ان سے رب نے فرمایا کہ اس کی جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ پھر جواب میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ نہ قبول کرے، لَكُمْ، تمہاری بات، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ، کیا پھر تم مانتے ہو؟ کیا پھر تم اسلام قبول کرتے ہو یا کہ تم تسلیم کرتے ہو؟ سب ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ من کان یرید الحیات الدنیا، اور جو چاہتا ہو دنیا کی زندگی، ارادہ کرنا جو لفظ ہے، ارادہ، وہ لفظ عربت ہے، من کان یرید، اور جس کا ارادہ ہو، جو چاہتا ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی آرائش۔ زینت لفظ جو ہے نا، زینت، وہ عین قرآن کا لفظ ہے۔ زینت جو ہے، زینتہا، اور اس کی آرائش، دنیا اور اس کی چمک دمک، دونوں ترجمہ۔ نوفی الیہم، پورا دے دیں گے انہیں، اعمالہم، ان کے اعمال، فیہا، اس میں، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، لا یبخسون۔ بیٹا خسارہ لفظ جو ہے، خسارہ ہم بولتے ہیں نا، یہ لا یبخسون وہی لفظ ہے، نہیں کمی کی جائے گی، نہیں کمی کی جائے، خسارہ یعنی کم کر دینا، نقصان اٹھانا، تو لا یبخسون، نہیں کمی کی جائے گی۔ جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، زینت کا ترجمہ زینت کر لو آپ، اس میں بہت لمبے چوڑے معنی ہیں اس کے۔ جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، ہم پورا دیں گے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ۔ اعمال کے بدلے، اعمالہم کو اس کے ساتھ ایک لفظ بڑھا لو، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اس میں، یعنی دنیا میں، وہم فیہا، اور وہ اس میں، لا یبخسون، کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جی، جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، ہم پورا دیں گے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، اس میں، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہوئی آیت نمبر 15۔ ہمارا اگلا سبق جو ہوگا آیت نمبر 16 آنورڈس، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس کی تیاری سے آئیں۔ آج کل کے دعوتوں کا بہت سیزن ہے نا، وہ دعوت میں بہت مصروف ہیں، تو ہماری کہیں دعوت نہیں رہتی ایسا نہیں ہے، لیکن سب سے اوپر جو ہے انسان کو
سروپری جو چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. اور دعوت تو دنیا اصل دعوتوں تو جنت میں ہوں گی، وہ دعوتوں کا ذرا لحاظ کرے. تو بہرحال آج ہماری 15 آیتیں ہوں گے، انشاءاللہ کل آیت نمبر 16 اس کے آگے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.